رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی، میری جانب سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرس رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مبارک ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق جو ہم کہتے ہیں کہ عاشق صادق ہے، اور ایسا عاشق کہ جن کو حضور نے اپنی غلامی میں قبول فرمایا، اور ایسا قبول فرمایا کہ وہ ہمارے امام ہیں، وہ الحمدللہ امت کے امام ہیں، وہ 14ویں صدی کے مجدد الحمدللہ، جن کو سب نے مانا اور اظہار کیا اور اقرار کیا۔ ناظرین کرام، میری مراد امام عشق و محبت، امام اہل سنت، فقیہ اعظم، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا یوم ہے، اور آپ کے دیوانے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کا خاص ذکر اس لیے کہ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے، جو کہ ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان کو نسبت حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جہاں ہے، وہیں اس ہندوستان کی نسبت میرے رضا سے بھی ہے۔ الحمدللہ ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہندوستان اور ان کے رہنے والے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو محبت کا تعلق ہے، یہ زبان کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ لسانی بنیاد پر نہیں ہے، یہ قومی بنیاد پر نہیں ہے، یہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق نسبت کی بنیاد پر ہے۔ بس وہ شخص موحد ہو، وہ شخص حضور کا غلام ہو، حضور کا دیوانہ ہو، رنگ کیسا ہی ہو، بولتا کیسا ہی ہو، انداز کوئی بھی ہو، حضور کا دیوانہ ہے، حضور کا پروانہ ہے، تو ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہی معیار سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ سید اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ ہمیں کیا کیا دیا، یقیناً آج معزز علماء کرام اس پر گفتگو فرمائیں گے کہ سید اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کیوں؟ پھر محبت تو بہت ساری ہستیوں سے ہے، پر اعلیٰ حضرت سے محبت کا اظہار اتنا زیادہ کیوں، اور اس کی ضرورت کتنی ہے، اس پر بھی کلام فرمائیں گے۔ کیونکہ جہاں بات سید اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کی ہوتی ہے، جہاں سید اعلیٰ حضرت کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، وہاں فکر رضا کی بات بھی ہوتی ہے۔ جیسا پرفتن دور چل رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ایسے میں ایمان کا تحفظ مشکل نظر آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، بلکہ علماء بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ اگر فکر رضا کو مضبوطی سے اپنا شعار بنا لیا جائے اور فکر رضا کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی جائے، تو پھر آپ کہیں بھی رہیں، انشاءاللہ آپ کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، آپ کے نظریات کو کوئی باطل راہ کی طرف لے کر نہیں جا سکتا۔ آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور محبت میں کسی قسم کی دراڑ نہیں آ سکتی۔ حضور کی محبت کی راہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر استقامت کی راہ ہے الحمدللہ، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی راہ ہے، اور یہ اولیاء اللہ سے محبت کا راستہ ہے۔ یہی فکر رضا ہے، اور اسی وہ کہتے ہیں نا کہ فکر رضا کس کا نام ہے، تو اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عمل ہے، جو ہم تک پہنچا مختلف علماء کرام کے ذریعے، علماء ربانیین کے ذریعے، تو سید اعلیٰ حضرت نے ان تمام قرآن و حدیث کے احکامات کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو ہم تک پہنچایا، اور اسی تجدید کا نام فکر رضا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم اس خوبصورت بزم کو سجا کر بیٹھ گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں، مختصر سا انٹروڈکشن اور پھر فوری ہی
ہم انشاءاللہ گفتگو علماء کرام سے سنیں گے. اور ہاں یہ بتا دوں میں کہ آج کا پروگرام بڑا اسپیشل ہے. آج کا پروگرام یوں اسپیشل ہے کہ سید اعلیٰ حضرت کے کہے ہوئے نعتیہ کلام یہاں ہمارے سناخواں پڑھیں گے، اور پھر ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں وہ مختلف انداز سے مختلف جہتوں سے انشاءاللہ سید اعلیٰ حضرت کی جو علمی خدمات ہیں، جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کی عشق کا انداز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی والہانہ محبت اور اس کا اظہار ہے، اس پر کلام فرمائیں گے. تو آئیے مختصر سا انٹروڈکشن ہمارے آج کے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب، جو الحمدللہ مفسر قرآن بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، اور ایک طویل عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لوگوں کو سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، پیغام قرآن کیا ہے. تو الحمدللہ آپ کی زندگی پیغام قرآن سناتے ہوئے، سکھاتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے اور عمل کروانے کی کوشش کرتے ہوئے گزری. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے دل کی جانب جو زبردست عالم دین تشریف فرما ہے، علمی و ادبی شخصیت ہے، شاعر اہل سنت ہم سب ان کو کہتے ہیں، نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے سناخواں، جن میں ایک بہت زیادہ سینئر الحاج شاہ رخ رضا قادری صاحب. میں نے ابھی جب ہم آف ایئر تھے تو میں نے کہا کہ آپ صرف شاہ رخ نہیں ہیں بلکہ آپ شاہ دل بھی ہیں اور شاہ زیب بھی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی خوبصورت دل عطا فرمایا ہے، بڑی ہی پیاری شخصیت ہیں. تو شاہ رخ بھائی انشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمائے تو وہ بھی خوبصورت کلام پیش کریں گے. اور ہمارے ایک اور بڑے ہی پیارے سناخواں کہ جنہوں نے اپنے سر پر جو امامہ شریف سجایا ہے، وہ امامہ شریف ہی اظہار کر رہا ہے کہ بھائی دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں. تو سید اعلیٰ حضرت کے گنبد کا جو ایک انداز ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے امام شریف میں جھلک رہا ہے. میری مراد محمد ذیشان رضا قادری بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ناظرین کرام، اور پھر ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آج ایک مرکزی پروگرام ہے، مگر الحمدللہ ہم نے عشرائے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اس کا اہتمام کیا، جس میں ہم نے 10 روزہ پروگرام کیا. اس کا نام تھا کلام اعلیٰ حضرت کی گونج. روزانہ ایک کلام منتخب کرتے، پڑھا جاتا اور اس کی تشریح بیان ہوتی، اور اس میں جس طرح سید اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اس کا ذکر ہوتا. یقین مانے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا. اور سید اعلیٰ حضرت کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے جہان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے ایک پروگرام کیا، جس میں مختلف سید اعلیٰ حضرت کے جو ہم کہتے ہیں نا بھائی، کسی نے کہا کہ شاعر بہت بڑے تھے. واقعتاً شاعر بہت بڑے تھے. کیا فقط شاعر تھے؟ فقط شاعر ہی نہیں تھے، آپ ایک بہت بڑے مفتی تھے. کیا فقط مفتی تھے؟ آپ صرف مفتی نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے. کیا صرف مفسر قرآن تھے؟ آپ بہت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے. اللہ اکبر. یعنی بہت ساری جہتوں سے سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں ذکر ہوا ہے اور تذکرہ ہوا ہے. جو آپ کی علمی خدمات ہیں اور جو آپ کی دینی خدمات ہیں، اور بالخصوص آپ کا جو سفر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا تذکرہ تو بھائی اس کے بغیر تو بات ہی پوری نہیں ہوتی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا عمل کوئی بھی ہو، مرکز حضور کی رضا ہے، مرکز حضور کے رب کی رضا ہے. تو سید اعلیٰ حضرت کا یہی مطمع نظر ساری زندگی رہا. تو اس پروگرام میں ہم نے مختلف ٹاپکس جو رکھے، مفتی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، شاعر ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، مصنف ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، ادیب ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اور پھر مفسر قرآن ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا. مختلف علماء کرام نے اس پر بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ ایپیسوڈز بھی ضرور دیکھیے گا. آئیے بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف. اور میں چاہوں گا کہ آغاز میں آج عرس رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید اعلیٰ حضرت کا عرس پوری دنیا میں بڑی عقیدت اور محبت اور والہانہ انداز میں منایا جا رہا ہے. انداز آج کیسا ہونا چاہیے، اس فکر کے ساتھ وابستگی کیسی ہونی چاہیے، اور سید اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں کیا ہم صرف اس کا اعلان کرنے والے ہیں یا اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں، اور تعلیمات بیسیکلی ہیں کیا اور وہ کس کا نام ہے. یعنی بہت ساری گفتگو آج ہوگی. بالخصوص عرس رضوی کے حوالے سے میں چاہوں گا مفتی صاحب آغاز میں ارشاد فرمائیں آج کیا ماحول ہے، آج کیا سما ہے. بریلی شریف تو آج دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور سید اعلیٰ حضرت کے مزار شریف پر تو انوار و رحمت کی جو تجلیات برس رہی ہیں. اللہ اکبر. منظر دیکھنے والا ہے عرس رضوی کا. کیا کہیے گا حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. پورے پاکستان کے مسلمانوں کو
ہندوستان کے مسلمانوں کو اور عالم اسلام کے جتنے سید اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں واہ واہ ان سب کو آج کی رات بہت بہت مبارک ہو کہ عرس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات ہے، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جس رات ان کی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے اور جب وہ رات آتی ہے فرمایا وہ عرس کی رات کہلاتی ہے۔ اچھا اس کو عرس کی رات کیوں کہتے ہیں؟ مومن جب جاتا ہے نا تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ جب وہ قبر میں اترتا ہے تو فرشتہ کے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، وہ کہتے ہیں بھائی دلہن کی طرح سوچا، تو گویا کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر رہا ہے، اس دار بقا میں جا رہا ہے، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی رات ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج عرس پاک کی رات ہے، اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں بڑی پیاری باتیں کہیں، ان میں ایک زبردست بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یعنی آپ کسی بھی جہاد سے دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو کسی ایک کمال پر کمال حاصل ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ با کمال شخصیت ہیں کہ جس اعتبار سے اٹھا کر دیکھیں آپ، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ تحقیق ہو، چاہے وہ تدقین ہو، مختلف جہتیں اعلیٰ حضرت کی دیکھیں آپ، اس میں کامل نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت اکمل نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیے کہ فتاوی رضویہ شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف میں ناظرین کو کہوں گا کہ ایک مرتبہ اٹھا کر دیکھیں۔ اچھا خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ فتاوی رضویہ پڑھیں گے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے، آپ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ جس طرف اس دماغ کو لگائیں گے نا اس طرف یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ یعنی عام طور پر علماء وہ ہوتے ہیں، علماء سے یا مفتیان کرام سے عام لوگ سوال کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی شان یہ حضرت کہ اعلیٰ حضرت سے بڑے بڑے مفتیان کرام سوال کرتے تھے۔ سبحان اچھا اعلیٰ حضرت کا ایک کمال اور ہے، یعنی فتاوی رضویہ شریف پر ہی اگر پروگرام کرے تو کئی ایپیسوڈز بن سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں جو ہم نے پڑھا ہے جتنا پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ ایک عام شخص پوچھتا نا ان سے کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، اور حوالے نقل کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی لکھ دیتا کہ مولوی فلاں یا مولانا فلاں یا فلاں مسجد کا خطیب ہے، عالم دین ہے، پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ جو علم کے دریا بہاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ کہا نا کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب کیا کہیے گا؟ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، واہ خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کی گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج فروزاں ہے بھی۔ واہ آج۔ واہ واہ۔ تو آج تو جو تانتا بندھا ہوا ہے، آج جو ہجوم ہے واقعی آپ کی محبت کا ہجوم ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج رضا کے چاہنے والے سبھی نظر آ رہے ہیں، ہر بندہ بس رضا کے قدموں میں جانے کے لیے بے چین اور بے تاب نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی مزار پر کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں۔ آج ہم اگر 3 پشتوں پہلے چلے جائیں کہ ہمارے پردادا کا نام کیا تھا، 4 پشتوں پہلے، 5 پشتوں پہلے، ہمیں یاد نہیں ہوں گے، مگر 100 سال پہلے جو اعلیٰ حضرت گزرے ہیں ان کی تعلیمات یاد ہیں، ان کے کام یاد ہیں، ان کے کلام یاد ہیں، ان کی تصانیف یاد ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دلوں میں محبت کس نے پیدا کر دی؟ یقیناً آپ کے کام نے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر پورا جو ہندوستان تھا تقسیم ہند سے پہلے، آپ دیکھیں جو مجدد الف ثانی کی جو تعلیمات تھیں، شیخ محقق کی جو تعلیمات تھیں، اس دور کے جتنے بھی علماء کی تعلیمات تھی، بلکہ حضور کے زمانے سے لے کر اعلیٰ حضرت تک جتنی تعلیمات تھی نا، آپ نے ساری کی ساری تعلیمات وہ آپ کے قلم سے نظر آ رہی ہے۔ احمد رضا کی جو فکر ہے نا، ہمیں چاہیے کہ اس فکر کو عام کریں، واہ واہ واہ۔ روشناس کروائیں، لوگوں پہنچائیں، کیونکہ عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ کی پوری زندگی کا نام نا عشق مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جان احمد کا عشق جو آپ نے نسلوں کو دیا ہے نا، آپ کے دور کے اندر اور آج تک کوئی ایسا دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ لوگ کیوں کہتے ہیں یار تم ہر جس کو دیکھو رضا کا نام لیتا ہے، رضا کا نام لیتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایسی شخصیت کوئی نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت کا جو کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کلام پر لے لیتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ نے ایسے سکے بٹھائے ہیں جس بھی شعبے میں گئے۔ آپ دیکھیں صرف شاعری میں دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ جب 10 سال پرانی شاعری ہو جائے تو لگتا ہے یہ پرانی شاعری ہو گئی، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، مگر آپ ایسے تازہ کار شاعر ہیں، ایسی تازہ کاریاں ہیں، 100 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی تازہ کلام سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے۔ 100 بار نہیں 1000 بار سننے کے بعد بھی نا واہ واہ واہ۔ ایسا لگتا ہے کہ یار کس نے یہ نغمہ چھیڑ دیا ہے، کس نے یہ بات چھیڑ دی ہے اتنے نئے لہجے کے اندر۔ اور صرف کراچی نہیں، آپ دنیا کے کسی شہر میں چلے جائیں، جس طرح قصیدہ بردہ پوری دنیا میں مشہور ہے نا، آپ کا کوئی نہ کوئی کلام دنیا بھر کے اندر وہ آپ کو اس کی گونج سمجھ میں آئی۔
واہ یہ رضا کے کلام کی گونج ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی گونج ہے۔ تو آج مبارک رات ہے، مبارک شب ہے، میں چاہوں گا کہ ایسا ذکر اعلیٰ حضرت کا کیا جائے کہ جو رضا کو جنہیں سنا نہیں نا وہ سننے پہ مجبور ہو جائے کہ رضا کون ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے کلام کیا ہیں، ان کے اشعار کی گونج کیا ہے، پتہ چلنا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھا اچھے۔ حافظ صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں مقبولیت خالد صاحب کا کلام ہے، خالد محمود خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بیٹا جو کلام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے نا وہ ہر زبان پہ آ جاتا ہے، چاہے اس کو مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ جیسے قصیدہ بردہ شریف مولا صلی نہیں پتا ہوگا، ناظرین جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اسی طرح خالد محمود خالد صاحب کا کلام دیکھیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کلام کی یہ تاثیر ہے کہ ہم نے تسخیر دیکھی اعلیٰ حضرت کلام میں۔ جیسے ثنا خان اعلیٰ حضرت کلام پڑھنا شروع کرے نا ایک مجمع پہ سحر طاری ہو جاتا ہے، چاہے ان کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور پوری دنیا کے اندر آپ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت جمعے کو پڑھا جاتا ہے، واہ واہ واہ، یہ حضور کی بارگاہ میں ایسا قبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ رخ بھائی میں چاہوں گا کہ خوبصورت سا کلام سنا دیں اور قصیدہ نور ہو جائے تو کیا بات، رات بھی نور کی آج۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، گدا تو بادشاہ کر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ 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 طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اللہ 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 صبح طیبہ
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف غایا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور بنت نور زاج نور میں نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا نور بنت نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ قصیدہ نور اگر مکمل پڑھا جائے تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اور الحمدللہ پڑھا جاتا ہے محافل میں کئی اشعار پڑھے جاتے ہیں جب ہمارے ثنا خاں پڑھ رہے تھے ان کے پڑھنے کے دوران ایک شعر یہ بھی ذہن میں آیا کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آقا تیری صورت کے لیے
آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر. ایسے ایسے اشعار. قبلہ مفتی صاحب کیا کہیے گا حضور، یہ سارا کلام قصیدہ نور اور جو نور سے بھرا ہوا نور والوں کا ذکر ہے اور عین نور کا بھی ذکر اور نوری گھرانے کا بھی ذکر، واہ بھائی، کیا کہیے گا حضور؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ایسی ایمان افروز اور آج کی بڑی رات، آہا مبارک رات، اعلیٰ حضرت کی عرس اعلیٰ حضرت کی رات. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بخشش کا ذریعہ بن جائے. آمین اللہم. اعلیٰ حضرت کے جتنے کلام، کوئی کلام اٹھا لیں، لیکن قصیدہ نور جب بھی پڑھا جاتا ہے، ہاں یعنی میں اپنے بچپن سے سنتا چلا رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، مختلف ثنا خانوں سے، اور آج ان سب سے بھی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ قبر تک سنتے جائیں گے انشاءاللہ. سبحان لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جب لکھا نا صبح طیبہ میں ہوئی، یہ جو مطلع ہے جو، جی جی تو میں اکثر بات سوچا کرتا تھا، یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی. بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو یہ میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے تھے. تو حضور کی ولادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، تو ہو سکتا کہ پھر نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے صرف نسبت سے صبح طیبہ لکھ دیا. یہ ذہن میں سوال آتے تھے. پھر جب پڑھنا شروع کیا تو ایک حدیث پاک سامنے ہے، اور آپ میرے امام کی نظر دیکھیں، آپ اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا. یعنی ولادت ہوئی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی مکہ مکرمہ میں، جی، جو کہ چند دن بعد آ رہا ہے مہینہ ربیع الاول کا، اور اعلیٰ فرما رہے اعلیٰ حضرت جیسے مجدد کے صبح طیبہ میں ہوئی، اور نور کا باڑا بٹ رہا ہے، نور کی خیرات بٹ رہی ہے. یہ کون سا نور کا تارا ہے جو نور لینے آیا ہے؟ تو وہ ایک حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی، یہ میں حدیث پاک نکال کے لایا ہوں. حدیث نمبر ہے 16,245، صحیح. مسند امام احمد بن حنبل. مدینہ طیبہ میں ایک یہودی، مبارک ہو، صبح ہوئی نا جیسے ہی، مبارک ہو وہ نبی رحمت آ گئے، وہ آخری نبی آ گئے. لوگوں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتہ پڑ گیا کہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہو گئے؟ ذرائع ابلاغ ظاہر سی بات ہے، 1400 سال پرانی بات ہو رہی ہے، اور اس مرتبہ تو جشن ولادت آپ بھی 1500 سالہ رہا ہے. 1500 سالہ جشن کیا بات ہے، دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. حشر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے. کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بہرحال تو اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تجھے کہاں سے پتا پڑا کہ نبی آخر الزمان جو ہے، آخری نبی، اللہ کے نبی آ گئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے، اور میرے باپ دادا نے ان کے باپ دادا سے سنا ہے، اور انہوں نے انبیاء سے سنا ہے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ستارہ طلوع ہوگا. ستارہ تو بہت سارے طلوع ہوتا ہے آسمان پر، لیکن ستارے کی سیرت ابن حشام وغیرہ میں لکھا ہے، سیرت ابن اسحاق کے اندر لکھا ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا اس ستارے کی روشنی ایسی تھی کہ عام ستاروں سے بہت زیادہ یہ روشن تھا. واہ واہ واہ. تو اس نے کہا میں نے آج رات صبح صادق کے وقت وہ ستارہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ نبی آخر الزمان مکہ میں آ گئے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے وہیں سے وہ حدیث سنائی اور فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا. یا رسول اللہ پیدا تو آپ مکے میں ہوئے، لیکن صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں ایک بات میں آپ کو اور بات کروں، یعنی آج آپ اندازہ لگائیے 1500 سال حضرت ذکر مٹ جاتے ہیں لوگوں کے، چاہے کتنا بڑا بندہ ہو. آقا دو جہاں کا ذکر مبارک وہ ہے، یہ حضور کے ذکر کی تاثیر ہے کہ جس نے حضور کا ذکر کیا ہے نا، اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا. اس لیے امام نے کہا کہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو لہٰذا جتنے ناظرین سن رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ اگر یقین مانیے ہم نے جتنا قرآن حدیث سمجھا ہے، جو ہم نے علماء کی چپلیں سیدھی کی ہے، جو کچھ علماء کے سامنے زانو تلمذ ہم نے طے کیا ہے، ہم یہ سمجھے ہیں قرآن حدیث میں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کوئی بھٹکا سکے گا، نہ کوئی گمراہ کر سکے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جب بھی قلم اٹھایا، آپ دیکھیں دین کا دفاع کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑ درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑ درود. ایک طرف آدائیں دی اور ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑ درود. یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں قبلہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کی جو شاعری ہے،
آپ کی جو تحقیقات ہیں، آپ کی جو تصنیفات ہیں، آپ کا جو تراجم ہے، آپ کے جو ترجمے ہیں، آپ جتنی کتابیں اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں اور قلم اٹھانے کے بعد اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں، سارے علماء کے اقوال لکھنے کے بعد جو علم کے دریا بہاتے ہیں وہ اقولو کہنے کے بعد بہاتا ہے علامہ صاحب، کہتے ہیں اقولو، اب میں کہتا ہوں. اللہ پھر کیا بات ہے اعلیٰ حضرت واہ واہ جو اس کے حوالے، یعنی 1400 سالوں میں ہم کیوں اعلیٰ حضرت یار اعلیٰ حضرت تو پڑھو تو صحیح اللہ کے بندو. تم نے خالی میمز کے اندر دیکھا اعلیٰ حضرت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. کتنا افسوس کا مقام ہے. اعلیٰ حضرت تو سمجھو تو صحیح اعلیٰ حضرت ہیں کون. اللہ کیوں علماء کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیقات پڑھو. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی ہم آفیئر تھے، میں نے آپ کو یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے بھی علم چاہیے. پڑھنے کے لیے بھی وہ شاعر نے کہا نا، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. ارے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش پڑھ کے دکھلا. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب کمال گفتگو فرمائیے. مفتی صاحب بہت کمال کیا، بہت کمال کیا. جس طرح حضرت نے بات فرمائی نا مدینہ المنورہ کی، ایسی مکہ المکرمہ کے اندر ایک یہودی تھا بہت بڑا جاننے والا، تورات، انجیل کا، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ بہت سارا جاننے والا. وہ پہاڑوں سے نیچے اترا، حرم کے اندر آیا، کہتا ہے آج قریش کے سارے بڑے بڑے سردار ہیں، کون سا وہ شخص اس گھر میں کوئی آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو سب منع کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک پوتا پیدا ہوا ہے. وہ کہتا ہے مجھے لے جاؤ. کہا کہ جب وہ آیا تو کہا کہ جب وہ آتا ہے کہ مجھے اس بچے کی زیارت کرواؤ، اور کہا جیسے اس کی زیارت کی اور فوراً کمر کی طرف دیکھتا ہے تو بالوں کا گچھا دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، اللہ ایک دم اسے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد پوچھا گیا تو جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل آج تم میں سے نبوت ختم ہو گئی اور آج ایک قریشیو تمہیں مبارک، تم خوشیاں مناؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی آخر الزماں تمہارے گھر میں پیدا کر دیا ہے. تو یعنی میرا نبی تو جانا پہچانا نبی ہے. وہ تو آپ کو اس طرح جانتے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، اپنی نسلوں کو پہچانتے تھے. تو میرا نبی جانا پہچانا نبی ہے. آپ دیکھیں یہ جو کلام لکھا گیا، آج پڑھا ہمارے شاہ رخ بھائی نے، ذیشان بھائی نے، ماشاءاللہ. دیکھیں آج سے 130 سال پہلے 1317 ہجری کے اندر سب سے پہلے پڑھا گیا. جب میرے امام نے کلام لکھا نا 1317 ہجری کے اندر جمادی الاخری کے اندر یہ پہلی بار کلام پڑھا گیا. اور کب پڑھا گیا؟ عرس قادری بدایوں کے اندر. واہ واہ سبحان اللہ. آج عرس اعلیٰ حضرت ہے اور یہ عرس قادری بدایوں کے اندر پہلی بار پڑھا گیا اور صبح 10 بجے اس کا آغاز کیا گیا، ظہر سے پہلے ختم ہوا. کیا بات. آپ اندازہ کریں اس کے اشعار دیکھیں، تقریباً 58 سے 60 کے قریب اس کے اشعار ہیں، اور اب تو اور زیادہ اضافہ کر لیں اگر نئی ہدایت کی بخشش سامنے رکھا جائے تو کسی بے شمار اشعار ہیں اور کئی مرتبہ پڑھے گئے. ہر شعر کو 3 سے 4 بار پڑھا گیا. اس وقت تھا ثناءخواں حبیب قادری، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں پڑھا اور ایسا پڑھا کہ ایک ایک شعر کو 4 بار 5 بار 3 بار پڑھتے چلے گئے. کا ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ لوگوں نے اپنے گریبان پھاڑ لی. اللہ اکبر. چیخیں بلند ہو گئی. واہ. اور اس وقت بڑے بڑے مشائخ، علماء، مفسرین، محدثین سب موجود ہیں. میرے امام بھی موجود ہیں اور شاہ ابو الحسین احمد نوری موجود ہیں. واہ 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 واہ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا عالم ہے. اور پھر جب یہ پورا کلام ختم ہوا نا تو پھر میرے امام کھڑے ہوئے اور ایک دم آپ کی منہ سے چیخ نکلی اور آپ کھڑے ہو کر جھک گئے، اپنا سر مبارک حضرت ابو الحسین احمد نوری کے زانوں پہ رکھ دیا اور آپ نے پیار سے اپنا دست مبارک ان کے سر پہ رکھا. تو ایک تو سیدوں کا ادب دیکھیں، پھر کلام دیکھیں. اس وقت ہی سے ایسا مشہور ہوا، آج سے تقریباً اندازہ کریں 130 سال پہلے پہلی بار پڑھا گیا اور آج 1447 ہجری ہے، لیکن آج تک بچہ بچہ پڑھ رہا ہے اور جس کو دیکھو پڑھتا چلے آ رہا ہے اور جس پہ دیکھو اس پر فیض ہوتا چلے آ رہا ہے. آج بھی جس محفل میں پڑھا جائے نا تو یہ ایک ایسا قصیدہ نور ہے کہ محفل بھی نور و نور ہو جاتی ہے. جس طرح آج ہماری محفل میں بھی دیکھیں شاہ رخ بھائی خاص طور جب پڑھ رہے تھے نا کیفیت بدلتی چلی آ رہی تھی. اللہ پاک اس کلام کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. علامہ صاحب بالخصوص سید اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی برکت سے ہمارے جیسے یعنی بالکل کم علم لوگوں کو بھی اپنی بات سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. جی جیسے کبھی کو پوچھتے ہیں نا آپ کا بھائی سادات کے بارے میں آپ کی کیا فکر ہے، یعنی آپ کا کیا انداز ہے، یا ہمیں سمجھنے کے لیے کبھی کیا ادب ہونا چاہیے، تو سید اعلیٰ حضرت نے بتا دیا بھائی دیکھو ان کی بات ہو رہی ہے جن کا مقام یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات. یعنی جن کے کلاموں سے ہی ہمیں اس طرح ادب سیکھنے کو ملتا ہو ہیں. تو اب کوئی کہے کہ نہیں یار آپ اگر
جو ہے نا سید اعلیٰ حضرت سے زیادہ قریب ہوں گے فکری اعتبار سے، تو پھر آپ سادات کرام سے ادب، ان کی محبت کیسے ہے دل میں؟ بھائی محبت تو وہ دل میں ڈال رہے ہیں ہمارے، سبحان ان کی اللہ. شان و عظمت تو وہ سکھا رہے کیا ہیں بات ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اور ایک بات میں اضافہ کروں گا، دیکھیں یہ تو ان کی نسل ہے نا، آل ان کا اتنا ادب ہے، تو بتاؤ پھر سیدہ کائنات کا ادب کتنا ہوگا. اللہ اکبر، واہ 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 واہ. پھر جو میرے مولا حسن ہوں گے، میرے مولا حسین ہوں گے، پھر یہ تو نا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تو ان کا جب فیض کو مان رہے ہیں تو پھر سیدہ کائنات کا جو فیض ہوگا، میرے مولا علی کا، میرے مولا حسن کا، میرے مولا حسین کا، کیسا ہوگا. سبحان اللہ آپ سبحان اندازہ اللہ. لگائیے حضرت کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھیں. جتنے ناظرین سن رہے ہیں ان کو کہوں گا، سیدہ زہرا پاک کا صرف ذکر کیا، نام کہیں نہیں لیا. فاطمہ، اللہ اکبر، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز، اللہ رلاہ نور کا، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب ادب کا یہ عالم، ادب کا عالم یہ ہے. اللہ. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن جیسے مطلب کیا کس شعر پہ بات کریں، شمع دل مشکاتن، یہ قرآن کی تفسیر ہے حضرت. اللہ اکبر. اللہ نور السما، سورہ نور کی آیت ہے. سبحان رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میں قرآن پاک کی آیت نکالتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے لیکن قرآن میں ناظرین کو کہوں گا کہ دیکھ کے پڑھا کریں زیادہ تر. ایک دو آیتیں تو ہم بھی بغیر دیکھے پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین و آسمان میں، پھر اس کی نور کی مثال، حالانکہ اللہ بے مثل و بے مثال ہے، بے شک، سبحان اللہ ہے، لیکن اسے فرمایا اس کی نور کی مثال کیا ہے، کمشکاتن، ایک مشکات ہو. مشکات مانا ایک طاق بنا ہوا ہو. پرانے زمانے میں دیوار میں ہول کر کے نا چراغ جلایا گیا جاتا تھا، اس کو طاق کہا جاتا تھا. وہ سینے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے نا، چوڑا. تو کہا وہ کمشکاتن، وہ ایک طاق کی طرح ہے. اس طاق کے اندر کیا ہے، فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. وہ چراغ ہے کہاں، المصباح فی زجاجہ، وہ ایک فانوس کے اندر ہے. وہ فانوس کیا ہے، الزجاجہ تو کانہا کوکب، وہ تو چمکتا ہوا ستارہ ہے. فرمایا من شجرت مبارکت زیتونۃ، وہ زیتون کا جو درخت ہے نا، اس ایک مبارک درخت، اس کے تیل سے جو ہے چمک رہا ہے. اور وہ کون ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام. نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ یہود ہے نہ نصارہ. قرآن فرماتا ہے وہ تو یہودی ہے نہ نصرانی ہے، وہ تو سچے پکے مسلمان، ہر باطل سے جدا رہنے والے. اور قرآن فرماتا ہے یکاد، اب یہ سب حضور کی مثال بیان کی کہ سینہ مبارکہ، اس سینہ مشکات، اس سینہ مبارکہ میں دل انور فانوس ہے زجاجہ. یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر حضرت، اور یہ معالم التنزیل وغیرہ کے اندر تفاسیر میں لکھا ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اس کے حوالے دیے ہیں. فرماتے ہیں وہ پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین ابراہیمی پر تشریف لائے. وہ دین ابراہیمی کا قرآن نے ذکر کیا. فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. اللہ فرماتا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا چراغ ایسا ہے کہ آگ اس کو ٹچ نہ بھی کرے نا تو وہ روشن ہے. فرمایا حضور کا نبی ہونا اتنا ظاہر اور اتنا بین تھا کہ اگر رسول اللہ یہ بھی نہ کہتے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہ قرآن کی آیت، فکر ہے اعلیٰ حضرت دیکھیں، فرماتے شمع دل مشکات تن اور سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے ہی آیا ہے سورہ نور کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ رخ بھائی میں چاہوں گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اگر یہ کلام ہم سب مل کے پڑھیں. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے، اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا گئے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیا نا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیا نا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سما باندھ دیا ہمارے ثنا خانوں نے ماشاءاللہ، بالخصوص شاہ رخ بھائی کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لحن میں اور برکات عطا فرمائے، ذیشان بھائی ماشاءاللہ نامی ذیشان ہے، ماشاءاللہ ذیشان نبی کا ذکر ہے، ہاں کیا بات، سبحان اللہ، یعنی غلام مصطفیٰ کر رہا ہے، غلام نبی کر رہا ہے، تو پھر ذیشان تو آپ نے ہونا ہی ہے، اللہ پاک برکت، ہاں سبحان اللہ، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے نا اس کو بھی چمک لگتی ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں سیدی اعلی حضرت، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، پھر نعت خواں دعا کر رہا ہے کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دیکھیں نا، اور قبلہ حضور زیغم اسلام سیدی مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پروگرام میں ہی انہوں نے آپ نے کہا کہ یہ جو شعر ہے نا سیدی اعلی حضرت کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اس کے جو مصداق پہلی جماعت ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، ہیں قبلہ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے حضور اس کلام میں؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں میرے آقا جو آئے نا دنیا میں تشریف لے کر آئے تو فرمایا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا ہے، اب ان کا کام کیا ہے کہ وہ ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفسوں کو ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، تو میرے آقا آئے ہی دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دلوں کو چمکانے کے لیے، یعنی وہ آفتاب رسالت ماہتاب نبوت، وہ نور کا سورج ایسا طلوع ہوا سراج منیرہ، ایسا چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چراغ ایسا روشن ہو گیا کہ انہیں دلوں کو چمکانا شروع کر دیا، تو میں نہیں مان سکتا
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور آل کو چمکائیں صحابہ کو چھوڑ دیں، یا صحابہ کو چمکائیں اہل بیت کو چھوڑ دیں؟ تو میرے آقا کے سامنے جو پہلے جو ہیں قرون اولا، جو سب سے پہلے ہیں، جن سے آپ مخاطب ہیں، جو آپ کی آل بھی ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، تو میرے آقا نے سب کو چمکایا ہے، بلکہ ان کی چمک تو ایسی ہے، وہ ایسا سورج طلوع ہوا ہے، قیامت تک لوگ چمکتے ہی رہیں گے، واہ واہ واہ، قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ وہ سورج ایسی اس کی تابشیں ہیں، ایسی نورانی کرنیں ہیں، وہ کرنیں اب ختم ہونے والی نہیں ہیں، واہ بھائی واہ، وہ سورج اب غروب ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے سورج طلوع ہوئے اور غروب ہو گئے، خدا کی قسم میرے نبی کا سورج کبھی غروب ہونے والا نہیں، قیامت تلک چمکتا رہے گا۔ تو پھر جبھی تو امام کہہ رہے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں تم اعلیٰ حضرت کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہو، اتنا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بات عقیدت کی نہیں ہے، اب بات عقیدے کی ہے۔ اب میرا رضا میرا عقیدہ بن گیا ہے، کیونکہ آپ نے وہ عقیدت دکھائی حضور کی بارگاہ کے اندر، اب آپ نے ایسی اشعار لکھ دیے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ بن گیا ہے۔ تو یہ صرف ہدایت کی بخشش نہیں ہے جو کلام پڑھ رہے ہیں، یہ واقعی بخشش کے باغات ہیں، جو میری نجات کا ذریعہ بھی ہیں، میرے مضبوط ایمان کا ذریعہ بھی ہیں، اور میرے عقیدے کی بھی محافظت ہے، اور میرے دین کی، میری بقا کی، میری زندگی کی، میری نسلوں کی بقا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج جو چاہتے ہیں نا کہ ہماری نسلوں کی بقا ہو جائے، اور نفس کی شرارت کیا ہے؟ دیکھیں اعلیٰ کی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ ہر مصے کے ذریعے بھی فکر آخرت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ نفس کے دھوکے کیا ہیں، یہ چندرانے والے کیا ہیں، ان کی فریب کاریاں کیا ہیں، اور یہ کس طرح انسان کو فریب دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ امام نے بتا دیا ہے کہ تم نے بھی دیکھی نہیں چندرانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو نفس کے دھوکے میں مت آ جانا۔ تو جگہ جگہ آپ پورے کلام کو اٹھا کر دیکھیں، اعلیٰ حضرت اس کلام کے ذریعے بھی بار بار فکر آخرت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھیں، محظوظ ہوں، طرز کے اندر مزہ آئے، آوازوں سے آپ محظوظ ہوں، لیکن وہاں فکر آخرت بھی پیدا کریں تاکہ بخشش کے سامان ہمارے لیے جو ہے تیار رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت تو ظاہر بات ہے اپنی طبیعت میں بڑی ایک شائستگی ہمیشہ سے رہی آپ کی، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ہی وجہ سے۔ مگر کوئی خاص مقام پر آ کر سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھائی یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اور حضور کے معاملے میں کمزور بات بھی برداشت نہیں ہوگی۔ تو جہاں حضور کا ذکر ہے، جہاں حضور کا چرچا ہے، جہاں حضور کی شان و منزلت کی بات ہے، تو وہاں پھر اعلیٰ حضرت جذباتی ہو کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وہ پھر دوسری ایک مقام پر کہتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ تو وہاں مطلب اعلیٰ حضرت کا پھر یہ جذباتی انداز بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ جذبات کا ایمانیات سے کتنا گہرا تعلق ہے، ارشاد فرمائے نا۔ میں ایک اضافہ بھی کر دوں، مریدوں کی کیا مربت کیجیے، واہ واہ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ۔ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے حضور۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم حیات طیبہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ مانا انہوں نے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتبعونی، کہ محبوب کی بس اتباع کرو جیسا وہ کہہ دیں۔ لیکن آپ بخاری و مسلم اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف کی وہ حضرت عروہ بن مسعود والی حدیث پاک ہے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، عروہ بن مسعود تو کہتے ہیں میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور لعاب دہن زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ صحابہ کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ ہمارا اردو کا دامن اتنا تنگ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام آپ دیکھیں، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں بخاری کے، صحابہ کرام اس کو چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، اب حضور جان عالم تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ ساری کائنات آپ کے نور سے روشن ہے، ساری کائنات رسول اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام اور جو مرتبہ اللہ رب العزت دیا ہے، دنیا میں تو حضور کا مقام ظاہر ہی نہیں ہوا، قیامت کے دن ظاہر ہوگا رسول اللہ کا مقام۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ ناظرین جگہ آج عرس اعلیٰ حضرت ہم منا رہے ہیں اور پوری دنیا میں دھوم پڑی ہوئی اعلیٰ حضرت کے نام کی، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح آپ نے ذات اقدس پہ پہرا دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس کا آپ نے کہا نا جذباتیں لگاؤ، یہی ایک ایمان مومن کا ہونا چاہیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا نا، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مثال کے طور پر حافظ صاحب مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ایک بندہ پورے مہینے دن رات ایمانداری سے محنت کر کے اپنی مزدوری کمائے، اب اس کو 50,000 30,000 جو بھی تنخواہ ملی ہے وہ لے کر آ رہا ہے، اب ڈاکو اس سے اللہ نہ کرے چھین کر لے جائیں کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا تکلیف کا عالم ہوگا۔
اگر وہ لٹ جائے چھن جائے. تو اب آپ سوچئے کہ جب کوئی مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس گانا ذکر روکے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ سرکشی اور دشمنی کی وجہ سے رسول اللہ کا ذکر روکا کرتے تھے. اور مسلمانوں کی شان یہ ہے، صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر آتا تو صحابہ کرام، بلکہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے سامنے کسی نے محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام مبارک لیا تو اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے احترام میں. تو کسی نے کہا حضور یہ نام، فرمایا حضور کا نام لیا جا اور احمد رضا بیٹھا رہے. یہ حیات اعلیٰ حضرت میں سید ایوب علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ حضور کی، اور یہی ہونا چاہیے ایک مومن کا. آج آپ اندازہ لگائیے، اسی بات کی ضرورت ہے، اسی عمل کی ضرورت ہے کہ ہمارا حضور سے تعلق کمزور ہو گیا ہے. آج مسلمان رسول اللہ سے وہ تعلق، یعنی کتنی بڑی تعداد ہے اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ دن میں درود پاک کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں سیلفیاں بنوا رہے ہیں، تصویریں سنہری جالیوں کے سامنے. مطلب کمال جرت ہے یار، سنہری جالیوں کے ساتھ. اعلیٰ حضرت تو فرما رہے حرم کی زمین، ارے بھائی تو سر رکھنے کی جگہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو. یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت فرما رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث پر جن کی گہری نگاہ ہے، جو جب حوالے لکھتے ہیں تو انبار لگا دیتے ہیں دلائل کے. وہ جیسے مجدد کہہ رہا اللہ اکبر اپنے قدم اور خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع، یعنی صرف سر رکھ دے فرشتے ایک مرتبہ. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی. تو آپ اندازہ لگائیے. آج عالم یہ، میں بڑے آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ 12ویں شریف پہ آپ جائیں مدینے، اللہ ہمیں بھی لے جائیں، لیکن خدا کے لیے وہاں کا ادب کا خیال رکھیں. اتنی زوردار طریقے سے نعرے لگاتے ہیں، چلا چلا کر نعرے لگاتے ہیں، یعنی کمال جرت ہے یار. یعنی کہ وہاں علامہ اقبال جیسے سمجھدار آدمی اور اتنا مفکر آدمی، علامہ اقبال کہنے لگے نفس گم کر می آیت جنید و با یزیدی جا، کہ جنید بغدادی جیسے سلطان العارفین آ رہے ہیں تو ان کی بھی یہاں سانس اٹکی ہوئی ہوتی ہے. بزرگ ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بارہا مواجہ اقدس پہ حاضر ہوئی ہے، خدا کی قسم فقیر نے کبھی نظر بھر کے سنہری جالیوں کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اعلیٰ فرماتے ہیں تجھ سے جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے بد ہیں تو آپ ہیں کہ ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے ہیں یہی کے پلے رخ کی در کر، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں. یہ مجدد دین ملت بات کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے بھائی مدینہ شریف جاؤ نا، تو یہ اس طرح کی مطلب نعرے لگانا، آپ کو حضور کو خوش کرنا ہے. وہاں درود و سلام پڑھیں، سروں کو جھکا دیں، سنہری جالیوں کے سامنے جائیں تو کیمرہ آن کر کے سنہری جالیوں کا ویڈیو کال کریں، ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں چپل، ایک ہاتھ میں چپل. میں آپ کو عرض کروں. اچھا وہ نعروں کی بات آپ نے کہا، میں ایک مرتبہ شب 12ویں وہیں پر موجود تھا. واقعی اتنی بلند آوازی چیخ رہے تھے لوگ، میں بتا نہیں سکتا. پھر اس وقت کیا ہوا کہ وہاں پر شرطے آ گئے، باقاعدہ ان کو مارا ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو ہمیں ادب کرنا چاہیے، دے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. وہ تو یہاں وہ کلام ہے نا حضور، وہ یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل. نعرے کی بات دور کی بات ہے، چلنا بھی آہستہ ہے، سانس بھی آہستہ لینا کہ دربار نبی ہے. اللہ اکبر، سانس بھی آہستہ. تو مدینہ منورہ وہاں تو ہم نے علماء کو ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضور شیخ محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں. آج عرس الاضحیٰ منا رہے نا، میں نے ان کے بارے میں سنا ان کے شہزادوں سے، جب اب ان کا بھی وصال ہو گیا ہے تو وہ فرمانے لگے کہ حضور محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ جاتے تو سنہری جالیوں کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، مسجد نبی میں پیچھے بیٹھے رہتے تھے. تو کسی نے کہا حضور آپ آگے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کہتے کتے کا کام دروازے پر ہوا کرتا ہے. یہ اللہ کے پیاروں کا مقام ہے. کیا یہ کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے؟ اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین کرام، یہاں ہمارے دو ثنا خاں مزید انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، تو کچھ ہی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلیٰ حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلیٰ حضرت. جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر عرس رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حافظ محمد احسن قادری نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور حافظ محمد عاطف عالم قادری نے بھی ہمیں
جوائن کر لیا ہے. تو میرا دل یہ ہے کہ ابھی ہم سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی شان میں مناقب کا گلدستہ پیش کرتے ہیں, نذرانہ پیش کرتے ہیں. دونوں سے میں گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں, اور اس کے بعد پھر ہم ان علماء کرام سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور سید اعلیٰ حضرت کی مناقب اور شان کس انداز سے بیان ہونی چاہیے. تو آئیے پہلے گزارش کروں گا حافظ محمد عاطف عالم سے کہ آپ کلام پیش کر دیں. مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں, مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں, دل سے بھولے بھالے ہیں ہم, دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں. دم رازا کا بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں, دم رازا کا بھرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں. خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم, خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں. نعت مصطفیٰ پڑھ کر ذکر اولیاء کر کے, نعت مصطفیٰ پڑھ کر ذکر اولیاء کر کے چھٹی ہم مناتے ہیں, چھٹی ہم مناتے ہیں کیونکہ ہم بریلی والے ہیں. اور مسئلہ کے رازا سے ہے باطل قومیں ڈرتی ہیں, مسئلہ کے رضا سے ہے باطل قومیں چڑھتی ہیں, حق پر ہیں جو کہتے ہیں, حق پر ہیں جو کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں. باطلوں سے کہہ دیجئے چھیڑنا ہمیں ایو, باطلوں سے کہہ دیجئے چھیڑنا ہمیں ایو. اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم, اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم بریلی والے ہیں, دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. جی احسن بھائی. جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے, جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا ہے. جس وقت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جس وقت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. 10
جو سر اٹھے دستار آ رہی ہے زمین پر، جو سر اٹھے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، اور کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر، مگر اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر، مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے او علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علامہ غلام دستگیر صاحب، حضور کیا کہیے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کی شان میں مناقب پڑھی گئیں، اور آج کی مبارک رات کہ جب ہم سیدی اعلیٰ حضرت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور بس بات پہ ہم شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وہ دے دیا کہ شاید ہمیں یہ سفر طے کرنے میں اپنے طور پر صدیاں گزر جاتی، مطلب ہمیں بہت مشکل ہمارے لیے سفر تھا جو آپ نے ہمیں طے کر کے دے دیا، بس ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا کہیے گا؟ بالکل حافظ صاحب صحیح فرمایا، دین ابراہیم سے لے کے آج تک جی جتنا دین رسول اللہ لے کر آئے اور جو کچھ دین حضور نے امت کو دیا، اعلیٰ حضرت نے آسان انداز میں اس کی ترجمانی کر دی ہے، ترجمانی کر دی۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، ایک بات سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین اتنا عام ہو گیا، دین کو سمجھنا آسان ہو گیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یعنی فکر رضا کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زندگی کو آپ پڑھیں کہ وہ مجدد بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، لوگوں کے مسئلے بھی سن رہے ہیں اور روزانہ سن رہے ہیں۔ یہاں تو منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے روزانہ ملاقات فرمایا کرتے تھے عصر سے مغرب کے درمیان، تو آپ اندازہ لگائیے، اور مسئلے بھی سن رہے ہیں، فتاویٰ بھی لکھ رہے ہیں، ترجمہ بھی ہو رہا ہے، اور خطوط کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، اور تقویٰ بھی ہے، اس کے باوجود ذاتی زندگی میں دیکھیں اعلیٰ حضرت نماز کے پابند ہیں۔ یعنی آج عرص اعلیٰ حضرت پر میں جتنے ہمارے ناظرین ہیں، میں ان سب سے ایک سوال کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید 18ویں پارے سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومن تو ناکام ہے ہر جگہ۔ جتنے مسلمانوں کے شہر ہیں، تباہی، بربادی، ذلت و رسوائی، چاہے وہ فلسطین کی طرف نظر اٹھائیں، آپ شام کی طرف اٹھائیں، عراق کی طرف اٹھائیں، چاہے پھر آپ کشمیر چلے جائیں، جہاں بھی دیکھیں مسلمان پس رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ قیامت کی بلکہ نشانی بیان کی گئی اس کو، تو قرآن نے فرمایا مومن کامیاب ہو گئے، لیکن مومن کون سے کامیاب ہوئے؟ کون سے؟ کہ جو نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، ہر رکن کو صحیح ادا کرتے ہیں، توجہ اور دل کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں تو قرآن تو فرما رہا کہ مومن وہ کامیاب ہے جو خشوع و خضوع مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ یعنی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا اپنے آپ کو
بریلوی کہے گا، بریلی کا سے نسبت لگائے گا، اہل سنت کہے گا، عاشق رسول، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن فکر رضا تو دیکھو بھائی، اعلی حضرت علیہ الرحمہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ کی حیات اعلی حضرت میں لکھا ہے، فرمایا جب اعلی حضرت علیہ الرحمہ نماز کا وقت آتا، فرمایا کتنا ہی ضروری کام کر رہے ہوتے سب چھوڑ دیتے، سب سے پہلے نماز ادا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بخار چڑھ گیا، تو طبیب نے کہا کہ حضور آپ کا مرض بڑھے گا، اور یہ شرعی مسئلہ ہے، رخصت ہے اس کے اندر کہ وہ اگر طبیب حاذق ماہر طبیب یہ کہہ دے کہ آپ کو پانی نقصان دے گا تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو اس طرح کا شدید بخار تھا، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضور وہ آپ کو طبیب نے رخصت دی ہے؟ فرمایا نہیں، میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں وضو کر کے نماز ادا کروں گا. حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، شدید بخار چڑھ گیا، خود لکھتے بھی اعلیٰ حضرت گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ارے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. تو جب طواف کعبہ کرنے لگے، حیات اعلی حضرت نے مولانا سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت طواف کعبہ کرنے لگے تو بارش ہونے لگی. تو بارش ہونے لگی تو حدیث پاک میں ہے، ایک ضعیف حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں کہ جب بندہ طواف کعبہ کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران بارش ہو یا بارش میں طواف کعبہ کرے تو گویا وہ اللہ کی رحمت میں تیر رہا ہے. یہ حدیث پاک ہے. ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا اور تو طواف کعبہ بارش ہونے لگی، طواف کعبہ کر رہے تھے، تو کہا حضور ایک ضعیف حدیث کے لیے اپنے آپ کو آپ آزمائش میں ڈال رہے ہیں ضعیف حدیث کی وجہ سے. فرمایا حدیث ضعیف ہے لیکن امید قوی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ یقین تو آج عرس اعلیٰ حضرت پر جتنے ہمارے خواتین حضرات ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن تھامو نا، سب سے پہلے نمازی بن جاؤ. ساری کامیابیاں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارے وظائف کی برکتیں. اور اعلیٰ حضرت جیسے موجود، آپ سوچیے مہینے میں حفظ قرآن پاک کر لیں چند گھنٹوں میں، بلکہ اگر وہ ڈیوریشن لگایا جائے، ٹائم دیکھا جائے تو چند گھنٹوں میں حفظ قرآن کر لیں، اور درود السلام بھی پڑھیں اور تحقیق بھی کریں اور تفسیر بھی لکھیں اور حدیث کے اوپر بات کریں، فقہ پہ بات کریں، خطوط کے جواب دیں، اتنے سارے کام کریں. لیکن جب نماز کا وقت آئے، ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو خوشی ہو جاتی تھی، اور اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، فرماتے جب نماز کا وقت آتا ہے تو میرا دل جھومنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونی ہے، اب نماز ہمیں ادا کرنی ہے. کیا بات ہے مصطفیٰ. تو آج اس وقت بڑی رات ہے، مبارک رات ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا پیغام یہی ہے جو ہم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہے. جو سمجھنے کی کوشش سمجھے گا تو خیر، اعلیٰ حضرت کا جو ہے فکر اعلیٰ حضرت تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن جتنا ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا. فرمایا دنیا کی ساری برکت آپ کے قدموں میں آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ علامہ صاحب، میں چاہوں گا آپ سے بھی عرس رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقع پر پیغام رضا سے ہمیں کچھ برکتیں مل جائیں. دیکھیں یہ عرس قادری، عرس رضوی اور میرے امام کا دن منایا جا رہا ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھیں کہ اعلیٰ کی راہیں کچھ الگ نہیں ہیں، کوئی آپ الگ باتیں لے کر نہیں آئے، اپنی مرضی سے لکھتے چلے گئے اور اپنے ایک نیا مسلک بنا لیا، ایسا کچھ نہیں ہے. جس طرح مجھے مفتی صاحب کی بات بڑی پیاری لگی، اتنا کچھ لکھا گیا عربی زبان میں، فارسی زبان میں، جتنا کچھ آپ نے اس کو تلخیص کر کے امت کو پیش کر دیا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ راہ رضا نہ راہ نجات ہے. راہ رضا کیا جملہ ہے، واہ واہ. راہ رضا جو ہے وہ راہ صراط مستقیم ہے. اور اس وقت میں کہوں گا کہ آج جو نئی لکھاری ہیں یا نئے کچھ مصنفین وغیرہ ہیں، وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں جزیہ تلاش کر لیا، یہاں تلاش کر لیا، یہاں کر لیا. آپ دیکھیں فتاوی عالمگیری ہے نا، اس کو دیکھیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے اور 500 علماء نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس سے زیادہ ضخیم کتاب تنہا اس صدی میں جتنا بھی کام ہے تنہا رضا کا ہے نا. وہ 500 علماء فتاوی عالمگیری لکھ رہے ہیں اور فتاوی رضویہ تنہا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. تو سچ یہ بات ہے کہ کوہ ہمالیہ کی بلندیاں بھی آپ کے مقام کو چھو نہیں سکتی. سبحان اللہ. وہ اتنا اونچا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ اس بات پر آ جائیں. ہمیشہ دیکھیں کہ تمام دیکھیں کہ امت کا اجماع کس پر رہا، جمہور علماء کس پہ رہے، اور اعلیٰ نے جو عقول کے لکھا ہے نا، آپ اس پر بیٹھ جائیں. میں سچی بات کہہ رہا ہوں اور بہت بڑی بات کہنا چاہوں گا اس ادارے سے کہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے نا، آپ کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے امان بخش دی ہے. آپ کے قلم سے نکلا ہی وہ ہے جو حق ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ آپ اللہ کے ولی بن کر آئے ہیں نا.
وقت کے مجدد بن کر آئے، وقت کے غوث بن کر آئے، دین کا تحفظ کرنے کے لیے آئے، پروٹیکشن دینے کے لیے آئے. تو آپ فکر رضا کو آپ موٹیویشن بنائیں، فکر رضا کو آپ مشن بنائیں، فکر رضا کا آپ پرچار کریں اور اسی پہ اکتفا کر لیں. سبحان اللہ. جتنا آپ دائیں بائیں جائیں گے نا ہاں ہاں بھٹکتے چلے جائیں گے. جس طرح میرے مرشد کریم کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے چاروں طرف نا دیوار بنا لی ہے، ایک دروازہ رکھا ہے، وہ رضا کا دروازہ ہے. واہ بھائی واہ، سبحان کیا اللہ. بات ہے، وہ صرف رضا کا دروازہ ہے. جس کو ملنا ہے نا تو اسی دروازے سے آئے، واہ بھائی واہ. جس کو ملنا ہے اسی دروازے سے آئے. تو بس یہی دہلی سے رضا ہے، چوکھٹ رضا ہے، یہ فکر رضا ہے. لیکن یہ جو ملا ہے نا، جو آپ بار بار کہہ رہے تھے، تو شکریہ رضا کا. تو رضا کے قدم میں پہنچانے والی دعوت اسلامی، واہ واہ، بے شک. رضا کی چوکھٹ تک پہنچانے والی دعوت اسلامی ہے. تو شکریہ اتار کا، شکریہ دعوت اسلامی کا، اور شکریہ میرے کریم رضا کا. واہ واہ واہ. اور یہاں وہی پیغام دوں گا رضا کی نسبت سے کہ الحمدللہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے نا، بس چند دنوں کے بعد چاند نظر آنے والا ہے. وہ 12ویں کا چاند فلک پر چمکنے والا ہے. تو کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، دھوم مچانے والے. تو ایسی دھوم مچا دینا. آج ہر بندہ حصہ لے. یہ نہ سوچے پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں، میں کم کروں گا زیادہ کروں گا، بس ہر بندہ حصہ ملا لے. واہ واہ. یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے نا، ایسا حصہ ملا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ سے اولیاء بھی خوش ہوں گے، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، اور انشاءاللہ میرے نبی بھی خوش ہوں گے. اور جب نبی خوش ہوں گے تو میرا رب بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنا خوبصورت ذکر رضا ہمیں سنایا اور فکر رضا سے آپ نے ہمیں آشکار کیا، اس سے قبل کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک بند شکریہ احمد رضا، جو نیا کلام ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ چل رہا ہے، تو اس کا ایک بند میرا دل چاہ رہا ہے پیش کر دوں. ماشاءاللہ بالکل. شکریہ احمد رضا، شکریہ ہے تیرا، شکریہ احمد رضا، شکریہ ہے تیرا، شکریہ احمد رضا، شکریہ ہے تیرا. آپ سے سیکھا ہے ہم نے اے رضا عشق نبی، اے رضا عشق نبی. آپ نے ہم کو بنایا عاشق مولا علی، عاشق مولا علی. آپ کا احسان یہ کیسے بلایا جائے گا، آپ کا احسان یہ کیسے بلایا جائے گا. احمد رضا، احمد رضا، تیرا ہی چرچا رہے گا اے بریلی کے رضا. شکریہ احمد رضا، شکریہ ہے تیرا. بولو نا شکریہ احمد رضا، شکریہ ہے تیرا. سب دیکھیے گا. آپ اہل شر کی خاطر حیدری شمشیر ہے، حیدری شمشیر ہے. حضرت مولا عمر کے قہر کی تصویر ہے، قہر کی تصویر ہے. ذکر ہوگا جب اشداء علی الکفار کا، ذکر ہوگا جب اشداء علی الکفار کا. احمد رضا، احمد رضا، تیرا ہی چرچا رہے گا اے بریلی کے رضا. شکریہ احمد رضا، شکریہ ہے تیرا. شکریہ احمد رضا، شکریہ ہے تیرا. ناظرین کرام، خوبصورت بزم سجی الحمدللہ عرس رضوی کا موقع ہے. میں گزارش کروں گا کہ ضرور اپنے گھر پہ کوئی نیاز کا اہتمام کیجئے گا، فاتحہ کا اہتمام کیجئے گا، اور بے شک مختصر ہو
مگر جب آپ اپنے آس پڑوس میں بھیجیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، تو اس بات کا اظہار کیجیے گا یہ اس امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس کی نیاز ہے کہ جنہوں نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسلوب سکھایا، جنہوں نے ہمیں قرینہ سکھایا کہ اپنے آقا سے محبت کس طرح کی جاتی ہے اور اظہار کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں، میں سچ کہتا ہوں کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، تو جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسا گناہ گار، بدکار، سیاہ کار یہاں کس الفاظ میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرے، تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت ہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ یوں کہو نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بد ہیں تو آپ کے ہیں یا رسول اللہ، بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے ہیں یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں۔ اور پھر یوں کہو نا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور پوری یقین کے ساتھ کہیں کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ تو یہ اسلوب بھی ہمیں ہمارے امام نے سکھایا۔ اس امام کی تربت پر کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، ثنا خانوں کا دل سے شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔